لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں 24 نومبر کی کال تو فائنل کال تھی، اب اس کال کے بعد ایک بار پھر کال دینے کا فیصلہ دانشمندانہ ہوگا؟ دیکھیے میں نے کل آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ جھگڑا چلے گا اور پی ٹی آئی کچھ عرصے کے بعد آئے گی. جب تک آپ کوئی سیاسی راستہ نہیں نکالتے تو ایک طرف یہ ضد رہے گی کہ ہم نے چیلنج کرنا ہے، دوسری طرف جو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ریاستی قوت ہے، ہم ریاستی قوت سے ان کو سیدھا کر دیں گے. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس میں دونوں کا نقصان ہے. اس وقت پی ٹی آئی کو جو سیٹ بیک ہوا ہے 24 اور 26 تاریخ والے معاملے سے، اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اس وقت ری تھنکنگ چل رہی ہے اور اس میں کچھ پرجوش لوگ جو ہے نا وہ فوری طور پہ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی اور ڈیڈ لائن دینی چاہیے، ہمیں دوبارہ اسلام آباد پہ جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی تھنکنگ ابھی ڈیفرنٹ ہے. اس پہ ابھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا، ایک پوائنٹ آف ویو پریزنٹ ہوا ہے اور ایک بات واضح ہے کہ اگر نہ بھی ہو ان کا کوئی ایسا یہاں پہ آمد اسلام آباد میں، لیکن پاکستان کی پولیٹکس میں سکون نہیں آئے گا. پی ٹی آئی میں یہ کیپیبلٹی تو ہے نا کہ وہ گورنمنٹ کو پریشان رکھ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب پارٹی میں غالب کون سی سوچ ہے؟ دیکھیں غالب اس وقت کوئی سوچ نہیں ہے، اس سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ کہنا ابھی مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ مختلف قسم کے سٹرینڈ چل رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے، ایک طبقہ یہ بات کرتا ہے، اور یہ چیزیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں جب وہ پارٹی کرائسس میں ہوتی ہے. دیکھیں کرائسس اس کا یہ ہے نا، ایک تو اس پہ گورنمنٹ کا پریشر ہے، پھر اس کا ایک اپنا انٹرنل پریشر ہے، اندر آپس میں تضادات موجود ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو اندر کیا ہوا ہے اور جس کے فوری طور پہ باہر آنے کے ہمیں امکانات نظر نہیں آتے. اس سچویشن میں عقل مندانہ فیصلہ کیا ہوگا جس سے پارٹی کو فائدہ؟ دیکھیں جی پاکستان پالیٹکس میں عقل کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ تو بھول جائیں، عقل وقل کا تو نہ گورنمنٹ کے پاس عقل ہے نہ اپوزیشن کے پاس عقل ہے. لیکن تقاضا تو صرف یہ ہے، دیکھیے میں نے تو کئی بار یہ باتیں کر رہا ہوں، 3-4 چیزوں کی طرف اگر حکومت توجہ دے گی تب تو شاید کوئی چیز بن جائے. ورنہ یہ دیکھیں پاکستان، ہماری حکومت کو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے سبق لینا چاہیے. اگر وہ نے یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جو وہ ہے اپنی پیپل پارٹی، اس میں تو قیادت ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے 80s کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، 1980 کی دہائی کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، جس میں پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے ساتھ اتنی بری کی تھی اس وقت کی حکومت نے. اور دیکھیے پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہماری فیڈرل حکومت جو ہے جبر سے اور ریاستی قوت سے صوبوں کی دبانے کی کوشش کرتی ہے تو لانگ رن میں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی نقصان ریاست کا ہوتا ہے، قوم کا ہوتا ہے، ملک کا ہوتا ہے. یہ لوگ تو پھر بھی نکل جاتے ہیں، اور اب تو نکلنا بہت آسان ہے. ان سب کے باہر جدادیں اور چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی 50s کے اندر یہ چیزیں. دیکھیے 2-3 چیزیں. پہلے تو یہ ہے، میں جو باتیں کہتا ہوں، نمبر 1 کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو نیم کالنگ ہے، دونوں طرف سے بند ہونی چاہیے. اب تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس نیم کالنگ میں شامل ہو گئے ہیں، جو کہ یہ پرائم منسٹر کو نہیں کرنا چاہیے. باقی لوگ موجود ہیں برا بھلا کہنے کے لیے، پرائم منسٹر کو کیئرفل گفتگو کرنی چاہیے. خیر نہیں آؤ. ایک تو یہ ہے کہ جو اس قسم کی الزام تراشیاں، نیم کالنگ، نام رکھے جا رہے ہیں، یہ وہ ہے، یہ دونوں طرف سے بند ہونا چاہیے. دوسرا اس کے بعد جو ان کے لیے جو لازم ہے کہ یہ جو گرفتاریاں اور کیسز اتنے کیے ہوئے ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک میکنزم ایوالو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے کیسز بے معنی ہیں اور ایک بندے پہ 6-10 شہروں میں آپ نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں نا کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے جو اب آپ کر رہے ہیں، اور آئندہ اس سے زیادہ ہوگا، یہ کریں. تیسرا اس کے بعد ان کے لیے لازم ہے اور سب کے لیے لازم ہے کہ اب ملک کے اندر ایک موومنٹ چلنی چاہیے، جس موومنٹ کا ایمفسس ہونا چاہیے کہ اب گفتگو کرو، ڈائلاگ نہ ہو. اور اس میں این جی اوز ہیں، ہمارے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، سول سوسائٹی گروپس ہیں، بااثر طبقے ہیں، یہ سب، اور یہ دونوں سائڈ کو کہیں کہ ڈائلاگ نہ ہو، یہ کریں. اور چوتھا قدم یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایڈوائز کرے کہ گفتگو سے سیاسی حل نکالیں. اگر سیاسی حل آپ نہیں نکالیں گے
تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا اور مضبوط ادارے ہوں گے اور سیاستدان کمزور ہوں گے. اب بھی سیاستدان جو ہے نا وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہی, ہماری حکومت تو ہاتھ باندھی کھڑی ہے. سیاستدان تو وہی کمزور ہو گیا نا جب ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے ڈائیلاگ کرنے ہیں. دیکھیے یہ دونوں طرف, یہ چھوڑیں آپ بات, فلاں یہ نہیں کہتا فلاں وہ نہیں کہتا, بالکل جب جس کو ضرورت ہوتی ہے جو مرضی کہہ دیتا ہے. یہ ہمارے ہاں کہنے کا کوئی اصول قاعدہ نہیں ہے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ ماڈریشن سے دونوں دو سٹیپ پیچھے جائیں. اگر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے, وہ بھی آپشن ہے کہ پی ٹی آئی ان کو چیلنج کرے, یہ پی ٹی آئی کا تختہ کر دیں, یہ بھی چیلنج ہے, یہ بھی آپشن ہے. لیکن اس آپشن کے نقصانات آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ کبھی پاکستان کا ماضی بھول گئے ہیں آپ؟ پاکستان کو چھوڑیں, افریقہ میں نائجیریا کو دیکھیں آپ صومالیہ کو دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اب پاکستان کیا ان ملکوں میں جانا ہے؟ ہمارا ملک ان سے 1000 درجے بہتر ہے اور ہمارے پراسپیکٹس بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر ہمارے سیاستدان اپنی انا کے تحت چلیں گے اور اپنی ذاتیات سے آگے دیکھ نہیں سکتے, اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں یا اپنی انا کو بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ان کا تو شاید اتنا نہیں بگڑے گا. انا کی جنگ ہمارا اور ملک کا اقتدار کی جنگ میں نقصان تو صرف ملک کا ہی ہوگا, ان کا بھی ہوگا, لیکن خسارے میں تو ہم لوگ ہی رہیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نظریات میں تو فرق ہے, لیکن اپنے مخالفین سے کیسے نمٹنا ہے, سوچ بھی الگ الگ دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے. دیکھیے پیپل پارٹی کا رویہ, وہ جو بڑا مشہور ایک مصرع ہے, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو پیپل پارٹی اس نظام کا حصہ ہے جو اپنے مخالفین پہ جبر کر رہی ہے, ریاستی قوت کو استعمال کر رہی ہے, اس کا حصہ ہیں اور رہیں گے اس کا حصہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی علیحدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں تاکہ پورا بلیم جو ہے ان پہ نہ آئے. بلیم جو ہے وہ پی ایم ایل این پہ ہو کہ یہ ہم نہیں کر رہا ہے, یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. لیکن پی ایم ایل این کو قائم رکھنے میں بھی تو ان کا ایک رول ہے نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو واقعی بلاول صاحب سیریس ہیں اور واقعی یہ پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جو اصولوں والی پارٹی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کولیشن کا حصہ رہ سکتے ہیں. جو ہم نے پیپل پارٹی کا اصل کیریکٹر دیکھا ہے, اور جس طرح انہوں نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے بھٹو صاحب بھی کافی اپریسو رہے ہیں اپنی پالیسیز میں, لیکن ایک سوشل چینج کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اور چیلنج کیا تھا ایگزسٹنگ سٹرکچر کو. تو اب جو ہیں وہ اس نظام کا حصہ بھی ہیں, لیکن اس نظام کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے, لینے کو تیار نہیں ہے. آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی ایک پیج پہ ہیں. دیکھیں یہ ہمیں نہیں اہم, لیکن وہ ہے کہ دونوں جو ہے نا اس سسٹم کا حصہ ہیں. دیکھیے جو میں نے پہلے بات کہی تھی نا کہ جو پیپل پارٹی پہ جو ظلم ہوا تھا وہ 1980 کے پہلے 3-4 سالوں میں ہوا ہے. 81 آپ کہہ لیجیے, 80, 81, 82, 83, 84, اس وقت ظاہر ہے بلاول کا تو وجود ہی نہیں تھا. زرداری صاحب پیپل پارٹی کا حصہ نہیں تھے اس زمانے میں, وہ تو بعد میں ہوئے ہیں نا حصہ. تو یہ ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ ان کو چاہیے کہ وہ لیڈران جنہوں نے وہ پیریڈ دیکھا ہے پیپل پارٹی میں, وہ لوگ موجود ہیں, اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سفر کیا تھا اس زمانے, نقصان یعنی جنہوں نے جن پہ تشدد ہوا, زیادتیاں ہوئیں, وہ اب بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر. ان سے ذرا بات تو کر کے دیکھیں نا. اس سٹیج پہ پیپل پارٹی کو ہیومن رائٹس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, پیپل پارٹی کو سول سوسائٹی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اور پیپل پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں میں ماڈریشن آئے, حکومت میں ماڈریشن آئے اور پی ٹی آئی کے رویے میں بھی ماڈریشن آئے. وہاں بھی ماڈریشن کی ہمیں لیکن کیا پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوئی انیشیٹو تھی؟ باتیں تو کر رہی ہے, باتیں کرنا بہت آسان ہے, اس پر عمل کیسے ہوگا؟